بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کو بھی بیوقوف نہ سمجھنا، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمہارے سامنے بیوقوف بن کر تمہیں حقیقت کے اندر آزما رہے ہوتے ہیں۔ جس شخص کو یہ پسند ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر بڑھا دی جائے، وہ ہمیشہ صلح رحمی کرے۔ میرے رب کریم کا انداز بہت نرالا ہے، سب کچھ عطا کر کے کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے منہ کو زیادہ بند ہی رکھو، کیونکہ جب تک مچھلی کا منہ بند رہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ جن لوگوں کی وجہ سے تم بے سکون ہوتے ہو، وہ خود بھی تو ساری عمر سکون کو ترستے ہیں۔ کسی چیز کا فیصلہ لینے سے پہلے 1000 بار سوچو، مگر جب فیصلہ لے لو تو واپس نہ مڑو، چاہے لاکھ پریشانیاں کیوں نہ آئیں۔ لہجہ تلخ کبھی نہ اپناؤ۔ بزرگوں کا قول ہے کہ کلہاڑی بھول جاتی ہے مگر درخت یاد رہتا ہے۔ جب غصہ آئے صبر کر لو، اور غلطی ہو جائے تھوڑا جھک جاؤ، زندگی آسان ہو جائے گی۔ تھکاوٹ ہو جانا، ہمت نہ رہنا، اس میں غلط کچھ بھی نہیں ہے۔ غلط یہ ہے کہ مایوس ہو جانا، کیونکہ مایوسی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کے انعامات ہیں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی بخشی نہیں جاتی، اس لیے سوچ کر دل توڑا کرو۔ عشق ایمان کی طرح ہوتا ہے، اور ایمان ہر کسی کے اوپر لایا نہیں جاتا۔ اپنی سمت کو اور سوچ کو ٹھیک رکھو، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ دل کی تسلی کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ مالک نے کچھ اور ہی سوچا ہوگا۔ جہاں بد دعا دینے کا مقام ہو وہاں دعا دینا سیکھو، یہی اصل انسانیت ہے۔ جو کم ظرف ہوتے ہیں وہ ظرف والے کو ضرور آزماتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ آدمی امیر ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں آدمی کا ضمیر ہونا چاہیے۔ کسی انسان کا دل دکھا کر تمہارے سجدے وغیرہ سب بیکار ہیں۔ تم نے سنا نہیں لفظ حقوق العباد؟ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے پاس بیٹھے شخص کو محسوس نہ ہونے دے کہ وہ چھوٹا ہے۔ با کردار اور مضبوط لوگ شکایتیں نہیں فیصلے کرتے ہیں۔ جن سے رشتے دل سے ہوں ان کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا نہیں پڑتا، بلکہ ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ بے قدرے لوگوں کو زندگی سے نکالو اور قدر کرنے والوں کو دل میں جگہ دو، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ بعض لمحات زندگی کے اندر ایسے بھی آتے ہیں جو کہ بیان کرنے کے لیے انسان کے پاس کچھ الفاظ نہیں ہوتے۔ ایمان تو اصل یہ ہے کہ اپنے منہ کا پیالہ کسی بھوکے انسان کے منہ میں ڈال دو، اس یقین سے کہ دینے والی ذات نے یہ نوالہ اس کے نصیب کا میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ جب روٹیاں 3 ہوں اور کھانے والے حضرات 4 ہوں، تب صرف ماں کی آواز آتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ہزاروں لوگوں سے تعلق ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ کسی ایک سچا تعلق نبھا دینا کمال ہے۔ اکثر ہم پہلی مرتبہ غلط لوگوں کو پسند کر لیتے ہیں، مگر جب اچھے لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں تب ہم اعتبار کرنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ لڑکی جہیز کے اندر اچھی تربیت لے کر آئے اور لڑکا مہر میں عزت دے، بہتر گھر وجود میں آئے گا۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کی بجائے مشکلات کھڑی کرنے کا فن سیکھا ہے۔ اچھائی کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ کسی کے ساتھ اچھا کیا جائے، بلکہ یہ بھی اچھائی ہے کہ کس کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ امیر آدمی وہ ہے جس کے دل کے اندر دوسروں کے لیے احساس موجود ہے۔
دنیا کو فتح کرنا ہے تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جن میں ہمارے سامنے بات کرنے کی ہمت نہ ہو وہ ہمیشہ ہماری برائی ہمارے پیچھے ہی کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، تمہارے الفاظ جیسے بھی ہوں اور جو بھی ہوں، لیکن لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کا مطلب نکال لیتے ہیں۔ اگر کسی کی اصلیت پتہ کرنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ وہ اپنے سے نچلے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، نہ کہ اپنے ہمسر لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھولتا، پھر یہ لوگ کیوں اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں؟ اچھائی کوئی بھی ہو اس کو ثابت نہ کرو، وقت خود ایک دن ثابت کرے گا۔ تمہیں جو رشتہ آنسو دینے لگے تو سمجھ جاؤ وہ اپنی مدت پوری کر چکا ہے۔ خود پر یقین ہونا چاہیے، انسان کو سہارے ہی تو بے سہارا کرتے ہیں۔ کبھی نہ گرنا کمال نہیں ہے، مگر گر کے سنبھل جانا ایک کمال کی بات ہے۔ اگر چاہتے ہو گھر میں فقر و مفلسی اور غریبی نہ آئے، گھر میں کسی خواتین کا نام فاطمہ رکھ دو۔ تمیزدار ہونا بھی بڑا نقصان ہے کہ انسان کے دل میں ہزاروں باتیں رہ جاتی ہیں۔ ان کی غلطی نہیں ہوتی جو ہماری امیدوں پر پورا نہیں اترتے، بلکہ ہماری ہوتی ہے جو ہم ہر کسی سے امید باندھ لیتے ہیں۔ جس کام کو کرنے کی تم میں طاقت نہ ہو اس کو اپنے ذمے کبھی نہ لو۔ انسان کے لہجوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ تمہاری ان کے لیے کتنی اہمیت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک بچے کی بیماری کے بدلے میں بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے؟ پتھر سے کسی نے بولا، آؤ اور انسان بن جاؤ۔ پتھر بولا، ابھی ہمارے اندر اتنی سختی پیدا نہیں ہوئی۔ غلطیاں بے شک انتہا کی کریں، مگر کسی کے ساتھ غلط مت کریں۔ جزاک اللہ۔